بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب المعروف امام زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے امیر تھے نے ایک روز عصر کی نماز ادا کرنے میں کچھ تاخیر کر دی، تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ بلا شبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دن عصر کی نماز میں دیر کر دی، اور وہ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مغیرہ عراق کے شہر کوفہ میں حاکم تھے۔ تو حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے مغیرہ، یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ واقعہ معراج کے فوراً بعد اگلے ہی دن ظہر کے وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز فرمائی۔ پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز فرمائی۔ پھر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر جب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو اور مجھ کو بھی اسی کا حکم فرمایا گیا ہے، یہ حدیث سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ رحمہ اللہ سے کہا کہ جان لو اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور سند کا حوالہ دے کر دھیان سے بتاؤ، وہ خبر جو تم بیان کر رہے ہو کیا واقعی جبریل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے وقت مقرر کیے؟ عروہ رحمہ اللہ نے جواب میں سند بیان کرتے ہوئے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود رحمہ اللہ اسی طرح اپنے والد یعنی ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے، اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ عروہ رحمہ اللہ نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس حال میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے یعنی گھر کی دیوار پر چڑھنے سے پہلے ابھی حجرے کے اندر یعنی گھر کے اندرونی صحن میں ہی ہوتی تھی۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے وقت کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب سے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ جب اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اسی وقت ادا فرما لی جب فجر یعنی صبح صادق طلوع ہوئی۔ پھر اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خوب روشنی ہو جانے کے بعد ادا فرمائی۔ پھر فرمایا نماز فجر کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس سائل نے عرض کیا کہ میں یہ ہوں اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان میں نماز فجر کا وقت ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 2۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، پھر عورتیں جماعت سے فارغ ہو کر اپنی چادریں لپیٹے ہوئے گھروں کو واپس لوٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی تو یقیناً اس نے صبح کی مکمل نماز کو پا لیا، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں سے ایک رکعت پا لی تو بلا شبہ اس نے عصر یعنی مکمل نماز کو پا لیا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 4۔ ابو سہیل نافع بن مالک اپنے والد مالک بن ابی عامر اصبہی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ظہر کی نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے، اور نماز عصر اس حال میں پڑھو کہ سورج سفید اور صاف ہو، اس سے پہلے کہ اس میں زردی داخل ہو، اور مغرب کی نماز پڑھو جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کو مؤخر کر دو جب تک تمہیں نیند نہ آئے، اور صبح کی نماز پڑھو اس حال میں کہ تارے ظاہر اور آپس میں ملے جلے ہوں، اور نماز فجر میں مفصل میں سے 2 لمبی سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔
موत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 6। अब्दुल्ला बिन राफ़े रहमहुल्लाह जो ज़ौजाए पैगंबर सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा गुलाम हैं ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नमाज के वक्त के मुताल्लिक सवाल किया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मैं तुम्हें इसकी खबर दे देता हूँ, तू नमाज ज़ुहर पढ़ जब तेरा साया तेरे बराबर यानी एक मिसल हो जाए, और नमाज असर पढ़ जब तेरा साया तुझसे दुगना यानी 2 मिसल हो जाए, और मगरिब को अदा कर जब सूरज डूब जाए, और इशा को रात के तिहाई हिस्से तक के दरमियान में अदा कर, और सुबह की नमाज अंधेरे में पढ़ लिया कर। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 8। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम मदीना मुनव्वरा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज असर अदा करते थे। फिर हम में से कोई शख्स बनु अमर बिन औफ के महल्ले की तरफ जाता तो उनको अभी नमाज असर अदा करते हुए पा लेता था। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 9। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हम मईयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज असर अदा करते, फिर कोई जाने वाला कुबा की तरफ जाता तो वो उनके पास इस हालत में पहुंच जाता था कि सूरज अभी बुलंद ही होता था। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 10। कासिम बिन मोहम्मद रहीमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने लोगों यानी सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम व ताबिईन रहीमहुमुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही करते पाया कि वो ज़ोहर की नमाज को ठंडे वक्त में अदा करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 11। अबू सुहैल बिन मालिक रहमहुल्लाह अपने वालिद मालिक बिन अबी आमिर असबही रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हजरत अकील बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हो का एक बोरिया यानी दरी देखा करता था, जिसे जुमे के दिन मस्जिद नबवी की मगरिबी दीवार की तरफ डाल दिया जाता तो जब सारी दरी को दीवार का साया ढांप लेता तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो निकलते और जुमा पढ़ाते। मालिक बिन अबी आमिर रहमहुल्लाह कहते हैं कि हम नमाज जुमा के बाद वापस लौट जाते और दोपहर का कैलूला करते। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 12। इब्ने अबी सलीत अब्दुल्ला बिन उसैद बिन अम्र बिन कैस रहमहुल्लाह से रिवायत है कि सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में नमाज जुम्मा अदा की और असर की नमाज मलल नामी जगह पर अदा की। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 13। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जुमा को जल्दी अदा कर लेने और तेज और जल्दी चलने की वजह से मुमकिन हुआ। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 13। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में से एक रकत पाली तो यकीनन उसने वो नमाज पाली। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 14। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे कि जब तुझसे रकू रह जाए तो यकीनन तेरा सजदा भी रह गया। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 15। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे कि कुरानी अल्फाज दुलूक शम्स से मुराद सूरज का ढलना है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 18। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की नमाज असर फौत या कज़ा हो गई तो गोया उससे उसके अहलो अयाल और मालो दौलत लूट लिए गए। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 20। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अरब में कहा जाता है कि हर चीज के लिए वफा यानी पूरी अदायगी और तत्फीफ यानी कमी करना है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 21। यहया बिन सईद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेशक नमाजी कोई नमाज अदा करता है इस हाल में कि अभी उसका मुकम्मल वक्त नहीं गुजरा होता, लेकिन जितना वक्त गुजर चुका होता है वो उसके घर वालों और माल से ज्यादा अजीम और अफजल होता है। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 22। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स पर किसी नमाज का वक्त इस हालत में आ जाए कि वो सफर में हो लेकिन गफलत से या किसी दूसरे काम में मशगूल होने की वजह से भूल कर नमाज को मुअख्खर कर दे, यहाँ तक कि अपने घर बार में पहुंच जाए, हालत सफर से हालत इकामत में आ जाए, तो इसकी 2 सूरतें हैं। चुनाचे अगर तो वो उस नमाज के वक्त के अंदर अंदर घर में आ जाए तो वो मुकीम शख्स यानी मुसाफिर ना हो जैसी नमाज अदा करेगा,
اسے 4 رکعتی نماز میں قصر اور دگانا پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی بلکہ پوری 4 رکعات فرض نماز ادا کرے گا۔ اور اگر وہ اس حال میں گھر پہنچا کہ وقت نماز سفر کے دوران ہی ختم ہو چکا تھا تو اب وہ چونکہ قضا نماز پڑھے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ مسافر جیسی نماز پڑھے، یعنی قصر اور دگانا کی شکل میں صرف 2 رکعات پڑھے، کیونکہ وہ بلا شبہ قضا اسی چیز کی کرے گا جو قضا ہوتے وقت اس پر لازم ہوئی تھی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 22۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال گھر میں موجود ہوا اور ارادہ سفر کر لے اور نماز کا وقت ہو جائے، فرمایا کہ سفر کے لیے نکلتے وقت نماز کا وقت ہو گیا تو وہ مسافر کی نماز پڑھے گا، اور جب وہ نکلے اور وقت گزر چکا ہو اور اس نے اپنے گھر میں نماز نہ پڑھی ہو تو وہ مقیم کی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ اسی چیز کی قضا دے گا جتنی اسی پر واجب ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 22۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہی حکم اور معاملہ ہے جس پر میں نے لوگوں، تابعین و تبع تابعین اور اپنے شہر یعنی مدینہ منورہ کے اہل علم حضرات کو عمل کرتے ہوئے پایا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 22۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو مغرب کی جانب سورج ڈوبنے کے بعد پھیلی ہوتی ہے۔ جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی تو نماز عشاء واجب ہو جائے گی اور تم نماز مغرب کے وقت سے نکل جاؤ گے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 22۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر غشی طاری ہو گئی، جس سے ان کی عقل جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اس بے ہوشی کے وقت والی نماز کی قضائی نہ دی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 23۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال کے مطابق، جبکہ حقیقت حال سے اللہ ہی بخوبی واقف ہے، اس وجہ سے ہوا کہ نماز کا پورا وقت بے ہوشی ہی میں ختم ہو گیا تھا۔ رہا وہ شخص جسے نماز کے وقت ہی میں آفاقہ ہو جائے تو یقیناً اسے وہ نماز پڑھنا ہوگی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 23۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، جسے وہ دیگر کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو ایک رات چلتے ہی رہے، حتیٰ کہ جب رات کے آخری حصے میں داخل ہوئے اور نیند غلبہ پانے لگی تو پڑاؤ ڈال دیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہمارے لیے صبح کی نماز کا خیال رکھنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سو گئے، اور ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنی دیر تک خیال رکھتے رہے اور جاگتے رہے جتنا ان کے لیے اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا لی اور فجر یعنی پو پھوٹنے کے مقام یعنی مشرق کی طرف منہ کر لیا، لیکن ان کی آنکھوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور وہ بھی سو گئے۔ چنانچہ وقت پر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو سکے، نہ بلال رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی قافلے کا کوئی اور فرد اٹھ سکا، یہاں تک کہ ان پر دھوپ پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور چونک اٹھے۔ پھر فرمایا، اے بلال، یہ کیا کر دیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری جان کو اسی اللہ نے مین کے ذریعے پکڑے رکھا تھا جس نے آپ کی جان کو پکڑے رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے کوچ کر جاؤ اور سواریوں کو ہانک لے چلو۔ تو انہوں نے یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی سواریوں کو اٹھایا اور تھوڑی دور تک چلایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی، وضو کیا، 2 سنتیں ادا فرمائیں، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جو شخص بھی نماز کو بھول جائے تو جب اسے وہ نماز یاد آئے تو فوراً اسے ادا کر لے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجیے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 24۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے اور وہ دیگر کتب حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے راستے پر ایک رات پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جگائیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ پھر بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے اور وہ سب یعنی اہل قافلہ بھی سوئے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بیدار ہوئے تو سورج ان پر طلوع ہو چکا تھا۔ چنانچہ لوگ اس حال میں نیند سے جاگے کہ وہ نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور چل پڑیں یہاں تک کہ اس وادی سے نکل جائیں، اور فرمایا، یقیناً یہ ایسی وادی ہے جس میں شیطان ہے۔ چنانچہ لوگ سوار ہوئے یہاں تک کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر پڑے اور وضو کر لیں، اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اذان دے یا تکبیر اقامت کہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنا رخ مبارک موڑتے ہوئے ان کی طرف پھرے تو ان کی گھبراہٹ کو دیکھا۔ پھر ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا تھا، اور اگر وہ چاہتا تو اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں بھی لوٹا سکتا تھا۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا اسے بھول جائے، پھر اس کی طرف گھبرا کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو اسی طرح ہی پڑھے جس طرح کے وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یقیناً شیطان بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ نماز میں کھڑے تھے۔ پھر اس نے نیند کا غلبہ ڈال کر انہیں لٹا دیا، پھر مسلسل ان کو یوں تھپکیاں دیتا رہا جس طرح بچے کو تھپکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حقیقت بتا کر پھر خود بلال رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، تو بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح خبر سنائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر سنا چکے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 25۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، لہٰذا جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو کچھ تاخیر کے ساتھ ذرا ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔ اور فرمایا، آگ نے اپنے رب کے حضور شکوہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر سال 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، 1 سانس سردی میں اور 1 سانس گرمی میں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بے شک آگ نے اپنے رب کی طرف شکایت کی تو اس نے اسے ہر سال 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی، 1 سانس سردی میں اور 1 سانس گرمی میں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو، کیونکہ شدت حرارت جہنم کے جوش سے ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 28۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس درخت یعنی لہسن میں سے کچا ہی کھا لیا تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے کہ وہ ہمیں لہسن کی بدبو سے اذیت دے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 29۔ عبد الرحمن بن مجبر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے منہ سے سختی کے ساتھ کپڑا کھینچ لیتے، یہاں تک کہ وہ کپڑے کو اس کے منہ سے اتار دیتے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 30۔